بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حافظ بن حمید رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس بات نے اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا؟ حالانکہ ان کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو علم و عبادت میں ان سے کم نہ تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، ان کو حق کے معاملہ میں نافرمانوں کی رعایت نہ کرنے ہی نے اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بسا اوقات جب آپ کوئی برائی دیکھتے اور اسے روک نہ سکتے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس قدر جلال آ جاتا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مناسب یہی ہے کہ لوگوں کو ہم صلاۃ و سنت کی ترغیب بھی دلاتے رہیں اور خود اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ جب ہم خود عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ نتائج نہایت ہی عمدہ آئیں گے۔ جو لوگ صرف لمبے لمبے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں اور خود گناہوں سے بچنے کی کوشش تک نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تو ان کے لیے حدیث پاک میں عذاب کی سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میں نے شب معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واعظین ہیں جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اگرچہ آپ مکمل طور پر ابھی نیک نہیں بن سکے اور برائیوں سے بھی کمحقہ نہیں رک سکے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں
اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم ابھی اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، گناہوں پر اس کی ہرگز حوصلہ افزائی مت کرو، بلکہ اس کی برائیوں کو برا ہی سمجھو۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے بعد عمرہ ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری۔ جس نے بری بات سے کراہت کی وہ بری ہے، اور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جو اس کی برائی پر راضی ہوا اور پیروی کی وہ ہلاک ہوا۔ ظالم حاکم کے سامنے حق بات کا اعلان کرتے ہوئے ہرگز نہ گھبراؤ، بلکہ اس کے سامنے دو ٹوک بات کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادشاہی ظالم کے پاس حق بات بولنا افضل جہاد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف حق کے سلسلہ میں ہرگز کبھی بادشاہوں کے روب و جلال سے مرعوب یا خائف و ہراساں نہیں ہوتے تھے، بلکہ انتہائی بے خوف اور نڈر ہو کر امرا و سلاطین کو نصیحت کرتے تھے، اور علی کلمۃ الحق کے معاملہ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ در حقیقت ان علماء حق کی ایمانی قوتوں اور روحانی توانائیوں کا کرشمہ تھا کہ بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں کی تلواریں ان قدسی صفت عالموں کی سیف زبانی کے مقابلہ میں کند ہو کر رہ جاتی تھی، اور ان باخدا بزرگوں کی ہلاکت تاثیر کی شمشیر بن کر ظالموں کے ظالمانہ عزائم کے پرخچے اڑا دیا کرتی تھی۔ در حقیقت یہی وہ مقدس گروہ ہے جن کے بلند حوصلے خود ہی باور کروا دیتے ہیں، لا یخانون الا اللہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کے سوا کسی غیر اللہ کے خوف کی گنجائش ہی نہیں۔
یہ لوگ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور ساری خدائی میں کسی سے نہیں ڈرتے، جس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند قدوس ان کے سروں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا تاج رکھ کر ان کو امن و بے خوفی اور مجاہدانہ جرت و ہمت کا ایسا سلطان بنا دیتا ہے کہ یہ لوگ صرف خدا سے ڈرتے ہیں اور ساری خدائی ان سے ڈرنے لگتی ہے، اور ان کی وہ شان نظر آتی ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ غیر حق کے سامنے مومن کا سر جھکتا نہیں، غیر حق کے سامنے مومن کا سر جھکتا نہیں، یہ وہ طوفان ہے پہاڑوں سے بھی جو رکتا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابر اور اسلاف بڑے بڑے فرما رواؤں سے بھی خائف نہ ہوتے تھے اور بلا جھجک انہیں نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ والی مصر احمد بن طولون بڑا ہی شفاق اور خون ریز بادشاہ تھا، مگر اس کے باوجود اس کی خدمات میں ظالم و مظلوم کے درمیان عدل کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کا لڑکا عباس ایک گانے والی عورت کے ساتھ چلا جا رہا تھا اور اس کا غلام ہاتھ میں ستار لیے جا رہا تھا۔ ایک عالم باعمل رحمت اللہ علیہ نے جو یہ منظر دیکھا تو ایک دم نیکی کی دعوت پیش کرنے کا عظیم جذبہ سینے میں بیدار ہو گیا۔ وہ غضب و جلال میں بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور غلام کے ہاتھ سے ستار چھین کر زمین پر اس طرح پٹک دیا کہ وہ چور چور ہو کر بکھر گیا۔ عباس نے غضبناک ہو کر اپنے باپ احمد بن طولون کی کچہری میں اس حقانی عالم رحمت اللہ علیہ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ جب یہ پیکر علم و عمل کچہری میں پہنچا تو احمد بن طولون نے سوال کیا، کیا واقعی تم نے ستار کو توڑا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے ہی توڑا ہے۔ احمد بن طولون نے تیور بدل کر بڑی ہی غصہ میں پوچھا، کیا تم کو علم تھا کہ وہ ستار کس کا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے علم ہے کہ وہ آپ کے فرزند عباس کا تھا۔ احمد بن طولون نے پوچھا کہ پھر بھی تم نے میرے اعزاز کا کچھ بھی خیال نہیں رکھا؟ تو عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہایت ہی بے خوفی کے ساتھ جواب دیا، علی جا، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ایک گناہ ہوتے ہوئے دیکھوں اور آپ کے اعزاز کے خوف سے خاموش رہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اور مسلمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس محترم عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ حق نما تقریر تاثیر کا تیر بن کر احمد بن طولون کے دل میں پیوست ہو گئی۔ ایک دم اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو مجاز بناتا ہوں کہ آپ پورے شہر میں جو بات بھی خلاف شرع دیکھیں اس کو برباد اور تہس نہس کر دیں، میں آپ کو اس کا اختیار دیتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حقائق سے یہ درس ملا کہ اگر کوئی حق پرست دیوانہ واقعی جذبہ اخلاص اور جوش صداقت سے کوئی کلمہ حق کہے تو خداوند عالم اس کے کلام میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے ظالموں کے سینوں میں آہنی دل بھی پگھل کر موم بن جاتے ہیں اور حق کہنے والے کی نصرت و حمایت کے لیے آسمانوں سے قدسیوں کی ایسی فوج اتر پڑتی ہے جس کی ہیبت و جلالت سے عالموں کے جسم کا ہر رونگٹا اور بدن کا بال بال لرزنے لگتا ہے، اور فتح مبین انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ حق گو اور حق پرست انسان کے قدموں کا بوسہ لینے لگتی ہے۔